नेकी की बात, नेकी की बात, नेकी चलते चलते नेकी की बात, चलते चलते नेकी की बात। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, एक बार फिर वेलकम कहते हैं, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे इस प्यारे से प्रोग्राम में। प्रोग्राम का नाम है चलते चलते नेकी की बात। आइए सेगमेंट्स की तरफ जाने से पहले हम दुरूद पाक की एक प्यारी सी फजीलत को अपने प्रोग्राम में शामिल करते हैं। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तक मुसलमान मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता रहता है, फरिश्ते उस पर रहमतें भेजते रहते हैं। अब बंदे की मर्जी है कम पढ़े या ज़्यादा। सुबहान अल्लाह, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, प्रोग्राम चलते चलते नेकी की बात में हमें बहुत सी नेकियां सीखने को मिलती हैं, कुछ नेकियां करने का मौका भी मिलता है, फिर कुछ मालूमाती सवालात भी होंगे और फिर इंशाअल्लाह नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक प्यारी सी सुन्नत भी सीखेंगे और फिर इंशाअल्लाह किसी जनरल इशू पर डिस्कशन भी करेंगे। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। प्यारे प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, अगर आपका कोई भी एपिसोड चलते चलते नेकी की बात का मिस हो गया है तो हमारा यूट्यूब चैनल है, जिस चैनल का नाम है किड्स मदनी चैनल, जाएँ उसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि अगर हमारा कोई भी नया एपिसोड आए या कोई नई पोएम आए या गुलाम रसूल का कोई भी खाका आए तो आपको सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। चलते चलते नेकी की बात, चलते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, अपने सफ़र का आगाज़ करने से पहले पढ़ते हैं सफ़र की दुआ। सुब्हानल्लज़ी सख्खर लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं और बढ़ते हैं बच्चों की तरफ और उनसे करते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सवालात। सेगमेंट का नाम है बच्चों से पूछते हैं। चलते चलते नेकी की बात। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मोहम्मद अल्ताफ़। अल्ताफ़ भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी इजाज़त है। आप ही बताएं, अरबी में अलिफ से लेकर या तक कितने हुरूफ होते हैं? 29। जी हाँ, 29 यानी 29 हुरूफ होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ही बताएं, ईशा की नमाज में कितने नफिल होते हैं? 4 नफिल। जी हाँ, 4 नफिल होते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत है मुस्कुराना। आपने जवाब दिया, आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, सबसे अफजल कब्रिस्तान कहाँ है? मदीना शरीफ में। जी हाँ, आपने जवाब दिया, मदीना शरीफ में है। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, अल्लाह पाक ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को किस दिन पैदा फरमाया? जुमेरात के दिन या जुमे शरीफ के दिन? जुम्मे शरीफ के दिन। जी हाँ, जुमे शरीफ के दिन। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। चलें, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे से जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम क्या है? हामिस। आमिस भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? यस। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, अरबी में अलिफ से लेकर या तक कितने हुरूफ होते हैं? 29। जी हाँ, 29 यानी 29 हुरूफ होते हैं। आपका जवाब दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, ईशा की नमाज में कितने नफिल होते हैं? 4। जी हाँ, ईशा की नमाज में 4 नफिल होते हैं। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, मुस्कुराना किसकी सुन्नत है? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जी हाँ, हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की सुन्नत मुस्कुराना है। आपका जवाब ये भी दुरुस्त है। आपसे अगला सवाल, आप ये बताएं, सबसे अफजल कब्रिस्तान कहाँ है? मदीना शरीफ में। जी हाँ, मदीना शरीफ में है सबसे अफजल कब्रिस्तान। चला, जज़ाकल्लाहु खैरा, माशाल्लाह आपने अच्छे अच्छे जवाब दिए। चलिए प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, बढ़ते हैं अब आगे की तरफ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम है। इब्राहिम भाई, मैं किड्स मदनी चैनल की तरफ से आपसे कुछ सवालात करने की इजाज़त है? जी। चलें ठीक है। आपसे पहला सवाल, आप ये बताएं, अरबी में अलिफ से लेकर या तक कितने हुरूफ होते हैं? 24।
نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی، یہ 24 نہیں بلکہ 29 حروف ہوتے ہیں. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. چلیں میں آپ سے کرتا ہوں اگلا سوال. آپ ہی بتائیں عشاء کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 4 نفل ہوتے ہیں. جی ہاں، عشاء کی نماز میں 4 نفل ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعرات کے دن یا جمعہ شریف کے دن؟ جمعہ شریف کے دن. جی ہاں، جمعہ شریف کے دن پیدا فرمایا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں سب سے افضل قبرستان کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. جی ہاں، سب سے افضل قبرستان مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. چلیں جزاک اللہ خیرہ، ماشاء اللہ آپ نے اچھے جوابات دی. چلیے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین بڑھتے ہیں اب آگے کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارشد ہے. وہاج حسین رضا. حسین رضا بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ یس. جی بالکل. یس. آپ یہ بتائیں سب سے افضل قبرستان کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جی ہاں، مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29. جی ہاں، 29 حروف ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعرات کے دن یا جمعہ شریف کے دن؟ جمعہ شریف کے دن. جمعہ شریف کے دن. جمعہ شریف کے دن. جی ہاں، آپ نے جواب دیا جمعہ شریف کے دن. آپ کا جواب درست ہے. عشاء کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 4. 4 نفل ہوتے ہیں. 4. جی ہاں، 4 نفل ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں سب سے افضل قبرستان کہاں ہے؟ مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. مدینہ شریف میں. جی ہاں، آپ نے جواب دیا مدینہ شریف میں ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 24. نہیں، آپ سے غلطی ہو گئی. یہ 24 نہیں بلکہ 29 ہوتے ہیں، 29 ہوتے ہیں. امید آپ کی نالج میں اضافہ ہوا ہوگا. اچھا یہ بتائیں عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29. جی ہاں، 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حروف ہوتے ہیں. آپ کا جواب درست ہے. مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. ہمارے پیارے نبی. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29. جی ہاں، 29 حروف ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعرات کے دن یا جمعہ شریف کے دن؟ جمعہ شریف کے دن. جمعہ شریف کے دن. جمعہ شریف کے دن. جی ہاں، جمعہ شریف کے دن پیدا فرمایا. آپ کا جواب درست ہے. عشاء کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ 4 نفل ہوتے ہیں. 4. جی ہاں، عشاء کی نماز میں 4 نفل ہوتے ہیں. آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. عشاء کی نماز میں کتنے نفل ہوتے ہیں؟ عشاء کی نماز میں 4 نفل ہوتے ہیں. 4 نفل. جی ہاں، 4 نفل ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں سب سے افضل قبرستان کہاں ہے؟ مدینہ شریف. مدینہ شریف. آپ نے جواب دیا مدینہ شریف. آپ کا جواب درست ہے. عربی میں الف سے لے کے یا تک کتنے حروف ہوتے ہیں؟ 29. جی ہاں، 29 حروف ہوتے ہیں، 29 حروف ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں مسکرانا کس کی سنت ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے آخری نبی کی سنت ہے. جی ہاں، سب سے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں اللہ پاک نے حضرت آدم علیہ السلام کو کس دن پیدا فرمایا؟ جمعرات کے دن یا جمعہ شریف کے دن؟ جمعہ شریف کے دن. جمعہ شریف کے دن. جی ہاں، جمعہ شریف کے دن آپ نے جواب دیا. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بچوں سے کچھ سوالات. آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بڑوں سے کچھ پوچھیں گے. سیگمنٹ کا نام ہے بڑوں سے پوچھتے ہیں. نیکی چلتے چلتے نیکی کی بات. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ محمد صابر علی سہروردی. صابر علی بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں جس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کہاں ہے؟ وہ مکہ مکرمہ میں ہے. جی ہاں، وہ مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی شہزادی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہیں.
جی ہاں، ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. جی ہاں، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 سنتیں خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا بعد میں؟ یہ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں، یہ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. آپ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ دانیال حسین. دانیال حسین بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. جس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کہاں ہے؟ وہ گھر مکہ مکرمہ میں ہے. جی ہاں، مکہ مکرمہ میں ہے، مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی شہزادی ہیں؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. جی ہاں، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 سنت خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں؟ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں، خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. جی ہاں، وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جی ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ 10 نیکیاں بھی ملتی ہیں. جی ہاں، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 نیکیاں ملتی ہیں اور 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. سبحان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد زہیب خان سہروردی. زہیب بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی بالکل. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 سنت خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں؟ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. جی ہاں، خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں وہ مبارک گھر جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کس شہر میں ہے؟ وہ گھر وہ شہر مکہ شریف ہے. جی ہاں، مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. جی ہاں، ایک بار درود پاک پڑھنے سے 10 گناہ معاف ہوتے ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ سے اگلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی شہزادی ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. جی ہاں، حضرت آدم علیہ السلام. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام 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 ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام محمد علی اکبر ہے. خورشید احمد. محمد شہریار. شہریار بھائی، میں کڈس مدنی چینل کی طرف سے آپ سے کچھ سوالات کرنے کی اجازت ہے؟ جی اجازت ہے. جی اجازت ہے. جی پوچھیے. چلیں ٹھیک ہے. آپ سے پہلا سوال. آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی شہزادی ہیں؟ ہمارے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی. سب سے پیارے اور آخری نبی ہمارے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. جی ہاں، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں جس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کس شہر میں ہے؟ مکہ شریف میں. مکہ شریف. مکہ شریف میں. جی ہاں، مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض رکعتوں سے پہلے کی 4 سنت خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں؟ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے. خطبے سے پہلے. خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. جی ہاں، خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 10 گناہ. 10 گناہ معاف ہو جاتا ہے. 10 گناہ معاف ہوتے ہیں گناہ نا ایک دفعہ درود شریف پڑھنے سے. جی ہاں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے. آپ کا جواب یہ بھی درست ہے. آپ یہ بتائیں جس گھر میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کہاں ہے؟ مکہ مکرمہ میں. وہ عزت والے شہر مکہ المکرمہ میں ہے. مکہ شہر میں. جی ہاں، مکہ شہر میں ہے، مکہ شریف میں ہے. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 سنتیں خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا بعد میں؟ پہلے پڑھی جاتی ہیں. پہلے پڑھی جاتی ہیں. خطبے سے پہلے. جی ہاں، خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں. آپ کا جواب درست ہے. آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام. حضرت آدم علیہ السلام.
جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض رکعتوں سے پہلے کی 4 سنتیں خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے یا بعد میں؟ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10 جی ہاں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی بیٹی یعنی شہزادی ہے؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی ہے۔ جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ گھر جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کہاں ہے؟ مکہ میں۔ مکہ شریف۔ مکہ شریف میں۔ جی ہاں مکہ شریف میں ہے، آپ کا جواب درست ہے۔ آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کن کی شہزادی ہیں؟ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جی ہاں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں جمعے کی نماز میں فرض سے پہلے کی 4 سنت خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں یا بعد میں؟ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ جی ہاں خطبے سے پہلے پڑھی جاتی ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا تھا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں وہ نبی علیہ السلام ہے حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں حضرت بی بی فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کن کی شہزادی ہیں یعنی بیٹی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جی ہاں ہمارے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں وہ کون سے نبی علیہ السلام ہیں جنہیں فرشتوں نے اللہ پاک کے حکم سے سجدہ کیا؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام۔ جی ہاں حضرت آدم علیہ السلام، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ آپ یہ بتائیں ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ 10 گناہ۔ 10 گناہ معاف۔ 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ ایک بار درود پاک پڑھنے سے کتنے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ جی ہاں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں۔ 10۔ جی ہاں 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ وہ گھر جس میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی وہ کہاں ہے؟ مکہ شریف میں۔ مکہ شریف میں۔ جی ہاں وہ گھر مکہ شریف میں ہے، آپ کا جواب یہ بھی درست ہے۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے دیکھا ہم نے کیے بڑوں سے کچھ سوالات۔ آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف۔ سیگمنٹ کا نام ہے سنت کی بات۔ چلتے چلتے نیکی کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سیگمنٹ ہے سنت کی بات۔ پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، ہمارا پیارا دین اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے۔ جس طرح وہ ہمیں اچھا سوچنے اور اچھا کام کرنے کا حکم دیتا ہے، اسی طرح ہمارا پیارا دین اسلام ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ ہمیں صاف ستھرا رہنا چاہیے۔ اور ہاں بچوں، صفائی کا ایک اہم حصہ ہے ناخن کاٹنا۔ تو آج ہم نیلز کاٹنے کے طریقے کے بارے میں سنیں گے۔ پیارے بچوں، جب ناخن بڑھ جائیں تو انہیں کاٹ لینا چاہیے، کیونکہ ان میں میل وغیرہ جمع ہو جاتا ہے، اور جب ہم کچھ کھاتے ہیں تو بڑے نیلز سے جرمز بھی ہمارے پیٹ میں جا سکتے ہیں اور ہم بیمار ہو سکتے ہیں۔ اس لیے یہی اچھا ہے کہ ناخن زیادہ بڑے ہونے سے پہلے کاٹ دیے جائیں۔ اگر کسی وجہ سے ناخن کاٹے ہوئے زیادہ دن ہو گئے تو یہ یاد رکھنا ہے کہ 40 دن سے پہلے ناخن کاٹ لیں، اس لیے کہ 40 دن تک ناخن نہ کاٹنا گناہ ہے۔ اس لیے ہمیں 40 دن سے پہلے لازمی ناخن کاٹ لینے چاہیے، بلکہ کوشش کریں کہ ہر ہفتے جمعے کے دن ناخن کاٹ لیں، اس لیے کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جمعہ کے دن اپنے ناخن کاٹ لیا کرتے تھے۔ آئیے اب نیلز کٹنگ کا طریقہ بھی سن لیتے ہیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے کہ ناخن کس طرح کاٹنے چاہیے۔ ہاتھ کے ناخن کاٹنے کے 2 طریقے حدیث پاک میں بیان کیے گئے ہیں۔ ان میں سے ہم آسان والا طریقہ سنتے ہیں تاکہ ان کو یاد رکھنا اور ان پر عمل کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے۔ طریقہ یہ ہے کہ سیدھے ہاتھ کی شہادت کی انگلی سے شروع کر کے چاروں انگلیوں کے ناخن ترتیب سے کاٹ لیں، لیکن انگوٹھا یعنی تھمب کو چھوڑ دیں۔ پھر لیفٹ ہینڈ کی لٹل فنگر سے ناخن کاٹنا شروع کریں اور ترتیب سے 5 انگلیوں کے ناخن کاٹ لیں، اور لاسٹ میں سیدھے ہاتھ کے تھم کا ناخن کاٹ لیں۔ اس طرح سیدھے ہاتھ سے شروع ہوا اور سیدھے ہاتھ پہ ختم۔ بچوں، پاؤں کی ناخن کاٹنے کی کوئی خاص ترتیب نہیں ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ سیدھے پاؤں کی
लिटिल फिंगर से शुरू करके तरतीबवार अंगूठे समेत नाखून काट लें। फिर उल्टे पाँव के अंगूठे से शुरू करके लिटिल फिंगर के साथ सारे नाखून काट लें। प्यारे बच्चों, ये तो था नाखून काटने का तरीका। अब ये जानते हैं कि नाखून काटते किस चीज से हैं। प्यारे बच्चों, नाखून नेल कटर से काटने चाहिए, लेकिन कुछ बच्चे तो दांतों से नाखून काटते हैं। ये अच्छी बात नहीं है, बल्कि दांत से नाखून कुतरने से बीमारी भी पैदा हो सकती है, इसलिए दांत से नाखून नहीं काटने चाहिए। अल्लाह पाक से दुआ है कि जो कुछ सुना उसे याद रखने और दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहि नबी अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, इसी के साथ ये सेगमेंट खत्म हुआ। आइए बढ़ते हैं अपने अगले सेगमेंट की तरफ। सेगमेंट का नाम है ये भी एक मसला है। चलते चलते नेकी की बात। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, सेगमेंट है ये भी एक मसला है। और आज हम जिस प्रॉब्लम के बारे में बात करेंगे वो है बुराई का बदला बुराई से देना। प्यारे बच्चों, ये बुराई बहुत ज़्यादा आम होती जा रही है। अगर किसी ने गाली बकी तो जवाब में उसे भी गाली बकी जा रही होती है। अगर किसी ने लड़ाई की तो बजाय उसे मुआफ़ करने के उससे भी लड़ाई की जा रही होती है। प्यारे बच्चों, बुराई का बदला बुराई से देना अच्छी बात नहीं है। हमारा प्यारे दीन इस्लाम भी हमें यही बात सिखाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, बुराई का बदला बुराई से क्यों दिया जा रहा होता है, इसके क्या क्या रीज़न्स हो सकते हैं? आइए पब्लिक से इस बारे में पूछते हैं कि हमारे बड़े इस बारे में क्या कह रहे हैं। जी, बुराई के बदला बुराई से देने से मज़ीद बुराई बढ़ती है, ख़त्म नहीं होती। जबकि अगर उसका जवाब अच्छाई से दिया जाए तो बुराई जल्द ख़त्म होती है। बुराई का बदला अच्छाई से दें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अल्लाह भी खुश होगा इससे और दूसरे के दिल में मोहब्बत ही पैदा होती है। देखिए, अगर बुराई का बदला बुराई से दिया जाएगा तो आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सीरत तय्यबा पर जो अमल है वो नहीं हो पाएगा, और इसकी वजह से फिर जो शख्स बुरा है और हम, उनमें और हम में कोई फ़र्क नहीं रहेगा, हम दोनों एक ही हो जाएंगे। बुराई से तो नहीं देनी चाहिए, क्योंकि वो बुराई से दे रहा है तो आप अच्छाई से दें। ये लोगों की अपनी अपनी सोच है, लेकिन बुराई का बदला बुराई से देना जो ना, ये लोगों की गलत सोच है। बाज़ औक़ात गुस्से की वजह से भी ऐसा होता है, अगर माफ़ कर दिया जाए तो उसका सवाब ज़्यादा है। एक दूसरे को माफ़ करने का ज़हन नहीं होता लोगों को, इसीलिए बुराई का बदला बुराई से देते हैं। अच्छा देखिए, बुराई का बदला बुराई से देना ये एक मुस्बत चीज़ नहीं है कि ये मनफी चीज़ है। अगर कोई साथ में आपको मतलब बुराई कर रहा है, आपको गाली दे रहा है, तो आप सबसे बेहतर चीज़ है कि खामोशी इख्तियार करें। वरना आपको जवाब देना है तो जवाब के तौर पे आप उस सामने वाले की इस्लाह कर दें, या फिर कुछ ऐसा मुस्बत जवाब देते हैं कि उसे बुरा भी ना लगे और उसे साथ साथ शर्मिंदगी भी महसूस हो कि मैंने मतलब इस तरीके से बुराई की। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने लोगों से पूछा कि बुराई का बदला बुराई से क्यों दिया जा रहा होता है। किसी ने कहा कि सब्र ना होने की वजह से लोग ऐसा करते हैं, गुस्से की हालत होती है इसलिए भी लोग ऐसा करते हैं, और किसी को मुआफ़ करने का जहन नहीं होता तो इसलिए भी लोग ऐसी बुरी आदत में पड़ जाते हैं। तो प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, आइए अब आवाम से इसके साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में बात करते हैं। उससे बहुत सारे नुकसानात होते हैं। सबसे पहले उनके आपस में दूरियां होती हैं, बदगुमानियां और बढ़ जाती हैं, और बड़े जैसे कहते हैं कि बदगुमान बदज़ुबान, तो जैसे जैसे बदगुमानी बढ़ती है बदज़ुबानी बढ़ती है, और इंसान बहुत सारी और बुराइयों का मुर्तकिब होता है। उससे आपकी एक तो आखिरत भी ख़राब होगी, दूसरा आपको नेकियों कम होती रहेंगी नेकियां, और दूसरे के दिल में आपके लिए बुराई पैदा हो जाएगी, नफ़रत पैदा हो जाएगी, और जो ताल्लुकात है वो ख़राब हो जाएगा। उससे नुकसानात ये होंगे कि सोसाइटी के अंदर आपकी अमन जो है वो ख़त्म होते चले जाएगा, लोगों के अंदर बर्दाश्त के पैमाने जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। बुराई के बदला अगर बुराई से देंगे तो हम भी बुरे हो गए फिर उनके साथ ही। उसमें मुआशरे के अंदर हमें नज़र आता है कि मज़ीद परेशानियों के अंदर इजाफ़ा होता है, लोगों के अंदर रंजिश पैदा होती है, और इसकी वजह से बुराई फैलती है। हमें बुराई का बदला अच्छाई से देने से ये फ़ायदा होता है कि बुराई अपने नतीजे को खो देती है और अच्छाई की फ़िज़ा पैदा होती है। देखें, अगर बुराई का बदला कोई बुराई से दे रहा है तो उसके नुकसानात सबसे पहले तो ये माशरे पे ये पड़ते हैं कि एक बुरी सोच रखने वाले लोगों की तादाद ज़्यादा होगी। फिर दूसरा बुग़्ज़ सबसे चीज़ है, और बुग़्ज़ बढ़ेगा एक दूसरे से, और साथ साथ जो है नफ़रतें पैदा होंगी जो आजकल बढ़ रही हैं हर तरीके से। अगर आप देखें कि लोगों के अंदर बुराइयां आम हो रही हैं कि हम लोगों की तरबियत नहीं कर सक रहे, लोगों को अच्छाई की तरफ दावत नहीं दे सक रहे। बस यही वजह है कि लोग बुराई को बहुत ज़्यादा अपना लेते हैं और अच्छाई की तरफ जाना उन्होंने सोचते हैं, लेकिन जाते बहुत कम है, कोशिश बहुत कम होती है। प्यारे बच्चों और किड्स, मदनी चैनल के नाजरीन, हमने लोगों से पूछा कि बुराई का बदला बुराई से देने से क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। किसी ने कहा कि इस तरह करने से हम भी बुरे हो जाएंगे, इस तरह करने से सोसाइटी में बुराई ख़त्म होने के बजाय
اور بڑھ جائے گی. اس سے اللہ پاک اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی ناراض ہو سکتے ہیں. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اور ہمارا رب ناراض ہو جائے. تو پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آئیے بڑھتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. سیگمنٹ کا نام ہے چلتے چلتے آخری بات, ٹوڈیز میسج. چلتے چلتے نیکی کی بات. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, سیگمنٹ ہے چلتے چلتے آخری بات, ٹوڈیز میسج. پیارے بچوں, ہمیں برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دینا چاہیے بلکہ اچھے کام کر کے دینا چاہیے. پیارے بچوں, برائی کا بدلہ برائی سے دینا اچھے اور نیک لوگوں کا کام نہیں ہے. ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں حضرت بی بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتے تھے بلکہ معاف کر دیتے اور درگزر سے کام لیتے. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں, اگر کبھی کوئی آپ سے بھی لڑائی کر لے یا آپ کو گالی دے دے, آپ کو برا بھلا کہہ دے, تو اس سے لڑنے, اسے برا بھلا کہنے کے بجائے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر عمل کرتے ہوئے اسے معاف کرنے اور درگزر کرنے سے کام لینا چاہیے. انشاءاللہ اس کی برکت سے ہماری سوسائٹی میں برائیاں ختم ہوگی اور اچھائیاں عام ہوں گی. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, اسی کے ساتھ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا. ملیں گے آپ سے اگلے ایپیسوڈ میں, جب تک کے لیے اجازت دیجیے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم. نیکی کی بات, نیکی کی بات, نیکی. چلتے چلتے نیکی کی بات, چلتے چلتے نیکی کی بات. بچوں کا مدنی چینل آ گیا, بچوں کا آ گیا, آ گیا.